آپ دیکھ رہے ہیں المعلم ٹی وی کا پروگرام آسان فہم قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آسان فہم قرآن کی نشست نمبر 4 ہے۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر ہم 3 پڑھیں گے آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی خلقکم، وہ ذات جس نے پیدا کیا تم کو، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے قبل تھے، من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، الذی، وہ ذات، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، ارض، زمین کو، فراشن، فرش، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی کو نازل کیا، فاخرج، پھر اس نے نکالا بھی اس کے ساتھ، من الثمرات، کچھ پھلوں کو، رزقا لکم، تمہارے لیے رزق، فلا تجعلوا، تو مت بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادا، کوئی شریک، وانتم، حالانکہ تم تعلمون، جانتے ہو، وَإِن كُنتُم، اگر ہو تم، فی ریب، کسی شک میں، مما، اس کے بارے میں، جو نزلنا، ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فاتو، تو پس لاؤ، بصورت، کوئی صورت، من مثلہ، اس کی مثل، ودعوا، اور بلا لو، شہداءکم، اپنے گواہیوں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فإن لم تفعلوا، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، ولن تفعلوا، اور نہ کبھی کرو گے، فتقوا، تو بچ جاؤ، النار التی، اس آگ سے، جو وقودها الناس، وہ کہ جس کا ایندھن لوگ ہیں، والحجارہ، اور پتھر، اعدت، تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، وبشر الذین، خبری لوگوں کے لیے، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، ان لہم، کہ ان کے لیے، جنات، بہت سے باغ ہیں، تجری، من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، کلما رزقوا، جب کبھی وہ رزق دیے جائیں گے، منہا، اس میں سے، من ثمرۃ، کسی پھل سے، رزقاً، کوئی رزق، قالوا، کہیں گے، ھذا الذی، یہ وہی ہے، رزقنا، ہم دیے گئے تھے، من قبل، اس سے پہلے، وہ تو نہیں دیا جائے گا، بھی متشابہہ، اس سے ملتا جلتا، ولہم، اور ان کے لیے، فیہا، اس میں، ازواج، بیویاں ہیں، مطہرۃ، پاک، وہم فیہا خالدون، اور ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، ان یضرب، کہ بیان کرے، مثلا، کوئی مثال، ما بعوضۃ، کوئی بھی مچھر کی ہو، فما فوقہا، پھر اس کی جو اس سے بڑھ کر ہو، فاما الذین، پس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ الحق، کو بے شک وہی حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، واما الذین، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فیقولون، پس کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا اللہ نے، بہذا، مسئلہ، اس کے ساتھ مثال دینے سے، یضل بہ کثیرا، وہ ذلیل کرتا ہے اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو، وما یضل بہ الا الفاسقون، اور نہیں گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ مگر فاسق لوگوں کو، الذین، وہ لوگ، ینقضون، جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، سے پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون، اور کاٹتے ہیں، ما امر اللہ، اس کو کہ جو اللہ نے حکم دیا بھی، اس کے متعلق، ان یوصل، کہ اسے ملایا جائے، ویفسدون، اور فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، کیف تکفرون، کیسے تم کفر کرتے ہو، باللہ، اللہ کے ساتھ، وکنتم، حالانکہ تم تھے، امواتا، بے جان، فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، والذی، وہی ہے جس نے خلق، کا پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سب کا سب، ثم استوی، پھر مستوی ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، تو برابر کیا، سبع سماوات، 7 آسمانوں کو اس نے، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کا آپ نے رکوع نمبر 3 سنا، اور میں نے سنایا آپ کو ترجمے کے ساتھ۔ اس کی تشریح کیا ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے شروع میں ایمان والوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا، درمیان میں کفار کا تذکرہ کیا، اب کرنے کے بعد اللہ سب لوگوں سے مخاطب ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا، یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ اصل وہ دعوت رکھ رہے ہیں جو دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو دی ہے۔ وہ دعوت کون سی ہے کہ عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کی ہے۔ کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ کہ اس کی عبادت کی جائے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے
پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، زمین تمہارے لیے بچھونا بنا دی، آسمان چھت بنا دیا، اور پھر آسمان سے بارش کا پانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برسایا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ ان چیزوں کو چھوڑ دو اور تم جہنم کا ایندھن بن جاؤ۔ پتھر بھی اور انسان بھی، پتھر کو ایندھن بنیں گے، لوگ پتھروں کو پوجتے ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، اس لیے پتھر بھی جو ہے ان کے جو معبود ہوں گے وہ بھی ان کے سامنے گرا دیے جائیں گے، ان کو ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مثال دی ہے۔ اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ رسالت کا بیان کیا ہے۔ کیسے کہ جب پہلے توحید بیان کر دی پھر رسالت، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صورتیں نازل کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے اندر ایک بھی صورت تم بنا کے لاؤ۔ ایک حدیث آتی ہے ایک صورت اور پھر 10 آیتیں، پھر ایک آیت، یہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے چیلنج کیا تھا ان کے لیے جو رسالت کا انکار کرنے والے تھے، یہ ان کے لیے کہا تھا۔ اور پھر اس سے آگے جنت کے بارے کے اندر کہ جنت ان لوگوں کو ملے گی ایمان اور اعمال صالح، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ قرآن کے اندر جہاں پر بھی ایمان کا تذکرہ آیا، ساتھ اعمال صالحہ کا تذکرہ آیا، کہ جہاں پر جنت کا تذکرہ ہے، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ ہے، وہاں پر ایمان اور اعمال دونوں ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ ایمان ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا دیکھتے ہیں کہ کیا عمل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اعمال سے پتہ چلتا ہے۔ ہم کہتے رہے کہ میں مسلمان ہوں، اور ہم نے کفار کا طریقہ اپنایا تو لوگ کہیں گے آپ مسلمان نہیں، ہمیں مسلمانوں جیسا طریقہ اپنانا پڑے گا۔ تو ایمان اور عمل یہ دونوں چیزیں ساتھ ہے۔ فرمایا جو یہ اعمال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت بنا کے رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہی جنت جس کے اندر ان کو کھانا دیا جائے گا تو یہ دیکھ کر کہیں گے یہ پھل تو آپس کے اندر ملتے جلتے ہیں۔ ملتے جلنا کا نام کیا ہے کہ ان کے نام ملیں گے، وہ آپس کے اندر ملتے ہوں گے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ وہاں پر انگور ایک مٹکے جیسا ہوگا، یعنی کہ وہ بڑے ہوں گے، بڑے لیکن نام ملتے جلتے ہوں گے۔ یہاں پر انگور ہیں وہاں پر بھی انگور ہوں گے، یہاں پر آم ہے وہاں پر بھی آم ہوں گے، یہاں پر کیلے ہیں وہاں پر بھی کیلے ہوں گے، یہاں پر انار ہیں وہاں پر بھی انار ہوں گے، یہاں پر کینو ہے وہاں پر بھی کینو ہوں گے، یہاں پر جو ہے وہ آپ کو جو بھی پھل مل رہے ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پر موجود ہوں گے، اسی نام والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے بیویاں پاک بیویاں ہوں گی، اور صفات بیان فرمائی جنتیوں کی کہ اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مثال کے بارے میں کہا کہ کفار کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، کس چیز کی مثال دے رہے ہیں؟ مچھر کی، اس کے پر کی۔ تو فرمایا وہ کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ کسی چیز کی بھی مثال دے سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ کے عہد کو یعنی کہ رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، صلہ رحمی کو توڑتے ہیں، جن کو ملانے کا حکم دیا اور زمین پر فساد کرتے ہیں، فرمایا یہی لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ پھر آگے اسی توحید کے ساتھ کہ یا ایھا الناس اعبدوا، لوگوں عبادت کرو اللہ کی، اسی کے ساتھ اسی توحید کی دعوت دی کہ دیکھو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تم کفر کرتے ہو، تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، یعنی کہ ماؤں کے پیٹوں کے اندر، جنم کے اندر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رحموں کے اندر پیدا کیا، اور پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، تمہیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو اسی کی عبادت کرو۔ اور وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو تمام کی تمام، اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اس نے 7 آسمانوں کو بنایا، اس کی تشریح آگے آئے گی۔ تو آج کے اس رکوع سے، آج کے اس آسان فہم قرآن سبق سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کی ساری انسانیت کو اپنی عبادت کا درس دے رہے ہیں۔ اللہ ایک ہے، الہ ایک ہے، ایک مالک ہے تمام کائنات کا، تمام جہانوں کا، زمین بنانے والا، آسمان بنانے والا، جنت بنانے والا، اللہ اپنے نبی کے اوپر قرآن کو اتارنے والا، پھر چیلنج دینے والا، ایک اللہ، ایک مالک ہے ہمارا۔ تو آج کے سبق سے ہمیں یہ پتہ چلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔